رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام مذہب جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، ہر معاملے میں میانہ روی کو پسند فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہترین کام جو ہے وہ ہے جو کہ، یا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ہے جو اوسط ہو، یعنی اوسطها اس کا درمیانہ ہو، میانہ روی سے ہو، نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو نہ دوسری طرف جھکاؤ زیادہ ہو۔ تو ان دونوں معاملات میں، ہر معاملے میں یہی چیز ہے۔ اور اسی طرح مال کے خرچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی بات بیان فرمائی کہ یہ نہ ہو کہ ایک طرف یا تو تم اپنے ہاتھوں کو ہر چیز کے لیے اتنی سختی سے بند کر لو، یعنی اس کو خرچ ہی نہ کرو، اور وہ حرص اور بخل میں بات شامل ہو جائے۔ دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ ان المبذرین، کہ جو اسراف کرنے والے ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں، اور اس فضول خرچی کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ وہ اس قدر فضول خرچی کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، تو ان کو بھی فرمایا کہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو درمیان میں میانہ روی بہت ضروری ہے۔ حرص اور بخل کے حوالے سے ایک دفعہ ایک حدیث ہے، مسلم کتاب الزہد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورۃ التکاثر یا الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت مطرف انہوں نے اپنی والد سے جو ہے روایت فرمائی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں ہے کہ حضور الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ تو تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی وقال وحلک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامدیت، کہ آنسر فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، ہائے میرا مال، یعنی افسوس دکھ کرتے ہوئے، دکھ میں کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، کیا کوئی تیرا مال ہے بھی، یعنی بتانے کے لیے کہ جو بچ گیا، جو ختم ہو گیا، جو رہ گیا، جس کو تو میرا مال کر رہا ہے، وہ تیرا مال ہے بھی؟ تو فرمایا سوائے اس مال کے جو تو نے کھایا اور ختم ہو گیا، یا جو پہن لیا اور وہ پرانا ہو اور بوسیدہ ہو گیا، یا جو تو نے صدقہ کیا کہ وہ تمہارے لیے اگلے جہان میں فائدہ کا موجب ہوگا، باقی سب مال تو دوسروں کے لیے ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ بخل اور اسراف کے درمیانی راہ ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے، نہ وہ فضول خرچی کرنے والا ہو کہ وہ اس حالت میں آ جائے کہ وہ ہاتھوں کو ملتا رہ جائے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور نہ وہ یہ صورتحال ہو کہ اس قدر اپنے ہاتھ کو تنگ کر لے، بخل پہ آ جائے کہ اس کو جو ہے وہ ضرورت کے وقت بھی اس کو خرچ نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامت وإیاکم والفحش فإن اللہ لا يحب الفحش وإیاکم والشح فإنہ أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا بالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آنسر فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کر سامنے آئے گا،
یعنی اندھیرا کر دے گا اللہ تیون دعا، وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ روشن ہوگا، روشنی کے ساتھ انسان کو دکھائی دے گا، لیکن اس دن وہ اندھیرا کر دے گا ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں۔ بے حیائی اور یاوہ گوئی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بخل، حرص اور کینہ سے بچو کیونکہ اسی عیب نے پہلوں کو برباد کیا تھا جو پہلے گزر چکے ہیں، جو ہے وہ انہیں برباد کیا تھا۔ اور کیوں برباد کیا تھا وہ بھی فرما دیا کہ اس نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا، اس لیے انہوں نے اپنوں سے قطع تعلق کر لیا۔ یعنی بخل کرتے کرتے وہ اس بخل پر اس قدر آگے بڑھ گئے کہ بخل کرنے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے لوگوں سے قطع تعلق ہی شروع کر دی، کوئی ہم سے مانگ ہی نہ لے یا کوئی جائز ضرورت ہی ہم سے نہ مانگ لے۔ تو مزید فرماتے ہیں کہ اس نے ان کو بخل پر آمادہ کیا اور وہ بخیل بن گئے، اور اس نے ان کو فسق و فجور پر آمادہ کیا اور وہ فاسق و فاجر بن گئے۔ تو بخل اس قدر نہ ہو جائے، یا سیونگ تو بات درست ہے جیسا کہ فرمایا کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا کرو، لیکن بخل جو کہ لوگوں کو رحم سے انسان کو دور کر دے، قطع رحمی پر آمادہ کر دے، یا قطع رحمی پر نوبت لے آئے کہ کوئی میرے سے مانگ ہی نہ لے، میں لوگوں سے جو ہے وہ تعلق ہی جو اپنے آپ کو بچاتا رہوں، پیچھے کرتا رہوں، دور کرتا رہوں، تو وہ چیز ہے جس سے انسان کو ہر لحاظ سے بچنا چاہیے، اور میانہ روی کی راہ جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک اسراف کا تعلق ہے، اس میں بھی یہ بات ہمیشہ مد نظر بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسراف بھی انسان کو جو ہے وہ مایوس کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا تھا اور اب کچھ بھی نہیں بچا، یا اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، فرمایا خرچ کرنا بھی چاہیے اور اس کو خرچ کرو بھی، لیکن نہ بخل کرو اور نہ ہی اسراف کرو۔ اسراف میں یہ بات بھی آ جاتی ہے عموماً آج کل کے دور میں، آج کل کے زمانے میں، چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیکل جو ہے وہ چیزیں بن رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہو جاتی ہیں، ہر دوسرے مہینے کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، تو لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم فلاں چیز کو قسطوں پہ لے لیتے ہیں، فلاں چیز کو قسطوں پہ لے لیتے ہیں، فلاں چیز کو قسطوں پہ لے لیتے ہیں۔ ہاں، جو ضرورت کی چیز ہے وہ تو چلیں کسی حد تک جائز ہے، لیکن جو ضرورت کی چیز نہیں ہے اور آپ اس کو بھی قسطوں پر لیتے ہیں اور اس پر سود بھرتے ہیں، یا کسی ایسی دکان سے لیتے ہیں جس پر سود نہیں بنتا، پھر بھی اس کو ایکسٹرا لے لیتے ہیں، تو وہ پھر انسان کو تکلیف کا باعث ہی بنتا ہے کہ وہ چیز تو لے لی، اب اسی قسطیں بھرنی ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ انسان کے پاس وہ سامان نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے، فرمایا کہ جنہوں نے سینے تک لوہے کی قمیض پہنی ہوئی ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ سخی جب کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کی آہنی قمیض کا حلقہ کھل جاتا ہے، یعنی وہ جو لوہے کی قمیض ہے جسے آرمر کہتے ہیں، وہ لوگوں نے فلموں میں، ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ نے جو جنگوں میں آہنی لباس پہنا ہوتا ہے، تو وہاں سے ہلکا کھل جاتا ہے اور آہستہ آہستہ قمیض کھل جاتی ہے اور آخر کار وہ اس کے جکڑے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن بخیل کو وہ قمیض جکڑتی چلی جاتی ہے اور اس طرح اس کی گرفت بڑھتی جاتی ہے، یعنی اس کی گرد جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی ہمیں سکھائی ہے جس کے معنی اگر ہم سمجھیں تو وہ انسان کو اسراف سے بھی بچاتی ہے اور بخل سے بھی بچاتی ہے۔ آپ کی احادیث میں آتا ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سلطنت کا مالک ہے، وہی سزاوار حمد و ثنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے خدا، جو تو ہمیں دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کوئی صاحب مجد تیری بجائے بزرگی اور بڑائی نہیں دے سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔